میں واقعتاً میں نے بڑی جھٹکیاں کھائی ہیں ان کی. کوئی اور ہمیں جھڑکے نا تو برداشت نہیں ہوتا. پورے علاقے میں ایک ہی ہائی اسکول تھا. یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے. امیر محترم نے 8ویں تک پسرور میں رہ کے پڑھا. تو وہ ہندو اور سکھ جو تھے نا وہ جاتے ہوئے ان کے گھر کا سامان بھی لے گئے. اچھا. تو میر صاحب کہتے ہیں کہ جب واپس آئے نا تو اکثر کہہ رہے تھے, کوئی کہہ رہا تھا فلاں چیز نہیں ہے, فلاں چیز نہیں ہے, اور میں یہ کہہ رہا تھا میری ہاکی بھی نہیں. یعنی میر صاحب کی ہاکی وہ لے کے تھے. اس سے ایک تو یہ کہ ہاکی کے شوقین تھے میر صاحب. اچھا, پھر پروفیسر ساجد میر صاحب نے ایک تنظیم بنائی تھی. یہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو عام لوگوں کے علم میں نہیں ہے. تنظیم شبان اہل حدیث. صحیح. باقاعدہ اس کا ایک دستور بنایا گیا, دستور شائع ہوا, سیالکوٹ میں بنائی. اور دوسرا یہ ایک سلسلہ میر صاحب نے اور شروع کیا نیا. پہلے ہوتا یہ تھا کہ بڑے بڑے جو عہدے دار ہیں یا ذمہ داران جو ہے نا وہ حج جو ہوتے تھے نا یہ مہمان کی حیثیت سے وہ حج کیا کرتے تھے, ضیوف الملکی میں, سمجھ رہے ہیں. لیکن میر صاحب نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ کارکنوں کو بھیجنا شروع کیا. صحیح بات. تو میر صاحب کی پسند جو ہے نا وہ بڑی نفیس ہوتی تھی, طبیعت میں ندرت پسندی تھی. اب دیکھیں کہ انہوں نے کبھی کوئی مہنگی چیز نہیں دیکھی. جو چیز ان کو دل کو لگی ہے نا وہ انہوں نے اختیار کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, پوڈ کاسٹ میر کارواں ایک حیات جاوداں کے ساتھ آپ کا ہوسٹ حافظ زین العابدین علوی حاضر خدمت ہے. ناظرین, شخصیات دنیا سے چلی جاتی ہیں لیکن ان کی یادیں وہ ہمیشہ کے لیے لوگوں کے دلوں میں امر ہو جاتی ہیں. وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں اپنے کردار کی وجہ سے, اپنی گفتار کی وجہ سے, اپنی عادات اور اخلاق کی وجہ سے. عالم اسلام کی عظیم شخصیت شیخ الاسلام پروفیسر علامہ ساجد میر رحمہ اللہ ایسی ہی ایک ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے. شاعر نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا کہ نگہ بلند, سخن دل نواز, جان پر سوز, یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. پروفیسر علامہ ساجد میر رحمہ اللہ کی زندگی کے حوالے سے اور مختلف پہلوؤں پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیوز میں آج ان کے درینہ رفیق اور ہم سفر غازی اسلام رانا محمد شفیق خان پسروری صاحب, ممبر ہیں اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان کے, وہ موجود ہیں. رانا صاحب سے ہم جانیں گے پروفیسر ساجد میر رحمہ اللہ کی زندگی کے بارے میں, ان پہلوؤں کو جاننے کی کوشش کریں گے. ایک پروفیسر ساجد میر تو وہ تھے جن کو ساری دنیا جانتی ہے, اور ایک پروفیسر ساجد میر وہ تھے جن کو ان کے قریبی لوگ جانتے ہیں, ان کی عادات, ان کی اطوار, ان کے اخلاق و کردار. جناب رانا صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ جی رانا صاحب, آپ کا بھی شکریہ, آپ نے یاد فرمایا. رانا صاحب, عمومی طور پہ پوڈ کاسٹ میں سوالات ایک سے ہوتے ہیں, مہمانوں سے ایک جیسے ہوتے ہیں, لیکن ہر ایک کا تجزیہ. سوال نہ کریں یار, آج ہم بات کریں, یادیں تازہ کریں گے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہر بندے کا اپنا زاویہ ہے دیکھنے کا, تجزیہ اپنا ہے, انداز اپنا ہے. پروفیسر ساجد میر رحمہ اللہ, ان سے آپ کی پہلی ملاقات وہ کیسے اور کب ہوئی, اور اس سے پہلے آپ کا ان کے ساتھ تعلق, اس کا پس منظر کیا ہے؟ بہت شکریہ, آپ نے یاد فرمایا, اور ایک ایسے موضوع کے اوپر یاد فرمایا کہ جو دل کی آواز ہے. آپ نے جس طرح انٹرو میں کہا ہے نا کہ حیات جاوداں, تو مجھے فارسی کا ایک شعر یاد آ گیا, بڑا برمحل ہے کہ ہرگز نہ میرد آنکھ کے دل زندہ شد بعشق, سب تست بر جریدہ عالم دوام بار. واہ. امیر محترم نام تو ان کا میر تھا, لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ میر صاحب ہم جب کہتے تھے وہ کہتے تھے امیر صاحب ان کو. تو حضرت الامیر کی جو شخصیت ہے نا واقعتاً وہ ایسے نقوش چھوڑ گئی ہے کہ ان کو بھلایا نہیں جا سکتا. بے شک. تنظیمی طور پر بڑی شخصیات کا میں نے مطالعہ کیا, اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ساری زندگی علماء کی جوتیاں سیدھی کرنے میں گزری. والد گرامی ایک عالم دین تھے, خود بھی ہم مدرسوں کے پڑھے ہوئے ہیں, اساتذہ کا احترام, اور بادب با نصیب بے ادب بے نصیب کے حوالے سے بہت کچھ حاصل کیا. بڑے علماء کو دیکھا میں نے, بڑے زہاد کو دیکھا, لیکن امیر محترم کی شخصیت میں ندرت بہت زیادہ تھی. کیا بات. سفر میں ان کو دیکھا, حضر میں ان کو دیکھا. میرا ان کا رشتہ جو تھا ایک بچے کی حیثیت سے کہہ لیں, یعنی ہمارے لیے وہ باپ کی حیثیت رکھتے تھے. ایک تو ہوتا ہے نا عرفی عام پہ, جس طرح ائمہ کعبہ, ائمہ حرمین ان کو والدی کہتے تھے, اس والے
میں واقعتاً میں نے بڑی جھٹکیاں کھائی ہیں ان کی. کوئی اور ہمیں جھڑکے نا تو برداشت نہیں ہوتا, لیکن ان کی جھڑکیاں اس لیے کھاتے رہے ہیں کہ بڑے اپنا اخلاص کے ساتھ, ایک پدرانہ شفقت کے ساتھ وہ ہمیں جھڑکیاں دیا کرتے تھے. امیر محترم کے ساتھ میرا 2 حوالوں سے تعلق ہے, ایک ذاتی حوالے سے, ایک جماعتی حوالے سے. اور یہ بات میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ جتنا پرانا اور گہرا تعلق میرا رہا ہے امیر محترم سے, شاید ہی اس وقت جماعت میں کسی اور کا. ذاتی حوالے سے بھی, جماعتی حوالے سے بھی. ذاتی حوالے سے تو یہ تھا تعلق کہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے سے ان کا تعلق ہے. امیر محترم کے والد گرامی پسرور ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے. اچھا. پورے علاقے میں ایک ہی ہائی اسکول تھا, یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے. اور خود امیر محترم نے 8ویں تک پسرور میں رہ کے پڑھا ہے. صحیح. بلکہ جس وقت پاکستان بنا تو وہ خود فرمایا کرتے تھے, ہمیں بتایا کرتے تھے کہ وہ چھٹیوں میں گئے ہوئے تھے ہری پور ہزارہ. آپ کو پتا ہے کہ انہی دنوں میں تحریک چلی تھی پاکستان کی, اگست کے دنوں میں, ان دنوں میں چھٹیاں ہوتی ہیں اسکولوں میں. تو ان کی رہائش جو تھی نا گورنمنٹ ہائی اسکول کے ساتھ کوارٹر وغیرہ بنے ہوئے تھے, رہائشیں بنی ہوئی تھیں. تو ان میں ہیڈ ماسٹر صاحب کی, میر عبد القیوم صاحب ان کے والد گرامی کا نام تھا, ان کی رہائش بھی تھی. تو کہتے ہیں میں 4تھی میں تھا, تو جب واپس آئے نا تو چونکہ ہندو اور سکھ جو یہاں سے جا رہے تھے انڈیا, ان کے لیے کیمپ لگا ہوا تھا ہائی اسکول میں. صحیح. بڑی کھلی جگہ تھی, کئی گراؤنڈیں تھی اس کی, ہم نے بعد میں بھی دیکھی, 4-5 گراؤنڈیں تھیں, پھر پیچھے اپنا رہائشیں تھی, بڑی کھلی جگہ تھی. تو وہ ہندو اور سکھ جو تھے نا, وہ جاتے ہوئے ان کے گھر کا سامان بھی لے گئے. اچھا. تو میر صاحب کہتے ہیں کہ جب واپس آئے نا تو اکثر کہہ رہے تھے, کوئی کہہ رہا تھا فلاں چیز نہیں ہے, فلاں چیز نہیں ہے, اور میں یہ کہہ رہا تھا میری ہاکی بھی نہیں. یعنی میر صاحب کی ہاکی بھی وہ لے کے تھے. اس سے ایک تو یہ کہ ہاکی کے شوقین تھے میر صاحب. تو یہ 4تھی کلاس کی وہ بات بتا رہا. تو جب پاکستان بنا تو پاکستان بننے کے بعد ہمارے والد صاحب جو ہے نا کچھ عرصے کے لیے گجرانوالہ میں انہوں نے قیام کیا, حافظ آباد میں قیام کیا. تو کلیم داخل کیے تھے اپنی جائیداد کے حوالے سے, تو زمینیں الاٹ ہوئیں پسرور میں. تو پسرور میں چلے گئے. پھر والد صاحب کا ایک طریقہ درس تھا, اور وہ طریقہ درس جو ہے نا وہ فرمایا کرتے تھے, درس کا طریقہ میں نے مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی سے سیکھا. آپ کے والد گرامی. اور مناظرہ جو ہے مولانا ثناء اللہ مرسدی سے سیکھا, اس لیے کہ پاکستان بننے سے پہلے وہ جنڈیالہ گرو میں رہتے ہیں. جنڈیالہ گرو اور امرتسر جو ہے نا اس کے درمیان صرف ایک سڑک ہے. صحیح. جس طرح پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان. تو وہ اکثر مولانا ثناء اللہ مرسدی کے ساتھ ان کی جو ہے نا مصاحبت رہتی تھی. تو درس وہ کرتے کس طرح تھے کہ اس طرح تپائیاں رکھ لیتے, ان کے اوپر قرآن پاک سادہ بغیر ترجمے کے رکھ لیتے. مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی کا بھی یہی انداز تھا. اور مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی تفسیر کے بہت بڑے استاذ تھے. تو کہتے ہیں کہ وہ درس کرتے تھے یہ تھے کہ ایک آیت پڑھنی, اس کا ترجمہ پڑھنا, پھر اس کی تشریح کرنی. تو جتنے لوگ تھے نا, ایک تو ان کو ترجمے کا پتہ چل جاتا, تشریح کا پتہ چل جائے. اس طرح ایک بار قرآن پاک مکمل کر کے دوسری بار سورہ انفال تک پہنچے تھے والد صاحب کی جب. تو حضرت میر عبد القیوم رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہائی اسکول سے تشریف لایا کرتے تھے, صبح کی نماز کے بعد اپنے بچوں کو ساتھ لے کے درس کے اندر شریک ہوا کرتے تھے. اور یہ آن ریکارڈ ہے, میر صاحب نے پسرور میں ایک سے زائد بار گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اگرچہ ہمارا گھرانہ دینی تھا, لیکن دین کا شوق مجھے جو ہے نا وہ مولانا پسروری صاحب کی وجہ سے ہوا. تو یہ تعلق تھا وہ جو میر صاحب کے ساتھ, میر صاحب کے گھرانے کے ساتھ ہمارے خاندان کا, ہمارے والد گرامی کا قائم ہوا. حضرت پروفیسر ساجد میر صاحب نے ایک کتاب شائع کی تھی مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی کی, سیرت مصطفیٰ. اچھا جی. ان کی کتاب تھی. اور یہاں میں ضمناً یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سیرت مصطفیٰ سیرت کی ایک ایسی کتاب ہے کہ جو مستشرقین کے اعتراضات کے جواب میں لکھی گئی ہے. بالکل ٹھیک. یعنی باقاعدہ اس میں جو مستشرقین تھے, ولیم میور تھا, منٹگمری تھا, یا جن لوگوں نے جو اعتراضات کیے تھے, مثلا اعتراض کا آغاز ہوا حضرت اسماعیل ذبیح تھے یا حضرت اسحاق ذبیح تھے.
اچھا وہ مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی نے لکھنی شروع کی، ابھی ہجرت تک لکھی تھی کہ میر صاحب فوت ہو گئے تھے. تو وہ کتاب شائع کی نا جب پروفیسر ساجد میر صاحب نے، تو اس کے ٹائٹل پر ہمارے گھر میں آج بھی موجود ہے، اور میر صاحب کی ذاتی لائبریری میں بھی ہوگی، لازماً ہوگی، کئی نسخے ہوں گے. اس کے ٹائٹل پر لکھا ہوا تھا مکتبہ اہل حدیث، اوپر پسرور لکھا تھا، نیچے سیالکوٹ لکھا تھا، صحیح. درمیان میں لائن تھی. یعنی والد صاحب کے ساتھ مل کے انہوں نے کتاب شائع کی. بالکل ٹھیک. اچھا یہ یعنی امیر محترم کے ساتھ پروفیسر ساجد میر صاحب کے ساتھ ہمارے والد صاحب کا تعلق خاطر ہے. اچھا ایک چیز میرے موبائل کے اندر موجود ہے کہ بھوپال والا میں ایک دفعہ ایک قادیانی مربی نے چیلنج کیا مبالغے کا اور مناظرے کا. تو وہاں سے ایک آدمی آیا والد صاحب کو لے کر جانے کے لیے کہ جی اس نے چیلنج کیا، اس کا جواب دینا. تو والد گرامی جو ہے میر محترم کو ساتھ لے کر گئے. اچھا. اور باقاعدہ خبر شائع ہوئی تھی، وہ مجھے ڈاکٹر بہاؤالدین صاحب نے بھیجی تھی برطانیہ سے، میرے پاس کٹنگ موجود ہے. اس میں باقاعدہ لکھا ہے کہ مولانا محمد رفیق پسروری، حافظ ساجد میر اور مولانا محمد صدیق اختر یہ وہاں پہنچے. پھر مربی سامنے نہیں آیا، تو وہاں خطاب کیا تینوں نے ختم نبوت کے حوالے سے. تو اس حوالے سے میں اکثر یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمارے امیر واحد امیر تھے پورے پاکستان کی تمام جماعتوں کے، جنہوں نے قادیانیوں کے ساتھ ختم نبوت کے موضوع پر مبالغے کے چیلنج کو قبول کیا تھا. بہت خوب. اچھا یہ ایک تلق خاطر تھا والد. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جن دنوں میں مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے امیر بنے سید بدی الدین شاہ راشدی، تو ان کے ساتھ ناظم اعلیٰ بنے تھے پروفیسر ساجد میر. اللہ اکبر. یہ 72 یا 73 کی بات ہے. صحیح. تو اس وقت پورے پاکستان کا راؤنڈ کیا تو پسرور میں بھی تشریف لائے. وہ پہلی زیارت تھی میری ذاتی حیثیت میں امیر محترم کے ساتھ. چھوٹے تھے ہم، میری پیدائش ہے، میں 10 سال کا تھا اس وقت، 1962 میں پیدا ہوا، 1972 کی بات ہے. تو پیر صاحب تشریف لائے تو میرے ذہن میں ان کا جو پہلا نقش تھا نا وہ یہی تھا کہ مونچھیں ہیں، حالانکہ ان کی لبیں یہاں سے شروع ہوتی تھی، مونچھیں اور بڑی باروب شخصیت. تو ہمارے والد صاحب جو تھے نا وہ شاگرد تھے مولانا عبدالستار دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. رحمۃ اللہ علیہ. اچھا. تو اس وجہ سے استاد کے ساتھ تعلق خاطر کی وجہ سے جماعت غربا کی طرف ان کی توجہ زیادہ تھی، لیکن علاقے میں وہ کام بھی کرتے تھے تنظیمی حوالے سے اٹھ کر. تو پروفیسر ساجد میر صاحب نے کہا جی کہ ہمارا یہ ذہن بن گیا کہ ہم آپ کو نائب امیر بنائیں ضلع کے امیر اس وقت تھے مولانا محمد ابراہیم ریاستی رحمۃ اللہ علیہ. رحمۃ اللہ علیہ. آپ نے دیکھا انہیں؟ دیکھا نہیں، سنا ہے. سیالکوٹ میں خطابت کرتے رہے، ڈوڈی سٹریٹ میں وہ خطیب ہوتے تھے. تو وہ ضلع کے امیر تھے. ان کے بیٹے ملک عبد الواحد صاحب وہ کچھ عرصہ، میر صاحب نے جب یہاں شروع کیا نا خطبہ لارنس روڈ پہ، تو سیالکوٹ والے نے کہا جی کہ ہم آپ کو نہیں چھوڑنے، آپ واپس آ جائیں. تو پھر میر صاحب نے اپنی جگہ پہ کچھ خطبات کے لیے ان کو بھی زحمت دی تھی. لاہور ہائی کورٹ کے بہت بڑے نامور اپنا قانون دان ہے ملک عبد الواحد صاحب، ان کے بیٹے ہیں. صحیح. تو مولانا محمد ابراہیم ریاستی رحمۃ اللہ علیہ امیر تھے ضلع کے. تو ہمارے والد صاحب کو کہا کہ آپ نائب امیر بنے. اس وقت ایک امیر ہوتا تھا، ایک نائب امیر ہوتا تھا. صحیح. یعنی یہ نہیں کہ سینئر نائب امیر اور پھر نیچے کئی اور نائب امیر بن جائیں. تو والد صاحب نے کہا جی کہ میں تو تب بنوں گا مجھے باقاعدہ دعوت دیں. تو مجھے یاد ہے کہ ہماری مسجد تھی چھوٹی، تو اس کے برآمدے میں میر صاحب جو ہے نا پروفیسر ساجد میر صاحب اس طرح ٹیک لگا کے بیٹھے، گھٹنوں پہ رکھ کے تو وہ تحریر کر رہے تھے. وہ عکس آج بھی میرے ذہن میں موجود ہے. اللہ اکبر. کہ ناظم اعلیٰ صاحب، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ناظم اعلیٰ صاحب وہ ٹیک لگا کے دیوار کے ساتھ تو گھٹنے پہ رکھ کے نا وہ لکھ رہے تھے. انہوں نے پھر تحریر لکھی ہمارے والد گرامی کے نام کے، ہم آپ کو نائب امیر بنائے. چنانچہ ہمارے والد صاحب نائب امیر بنے. بالکل ٹھیک. یہ تھا. تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ سیالکوٹ کے اندر جب جلسے ہوا کرتے تھے تو کئی جلسوں میں بھی والد صاحب کے ساتھ گیا. پھر ایک مجلس شورا کا، مرکزی مجلس شورا کا اجلاس ہوا تھا، اور وہ اجلاس جو ہے نا مسجد ابراہیمی میں نہیں ہوا تھا. وہ اجلاس ہوا تھا جو میر صاحب کی رہائش کے ساتھ اپنا برآمدہ ہوتا تھا بہت بڑا، اس برآمدے میں.
وہاں بیٹھ کے اجلاس ہوا تھا, کھانا بھی وہیں ہوا. تو اس اجلاس میں میں والد صاحب کے ساتھ گیا تھا. پھر یہ بھی ہوا کہ میر صاحب کی مسجد کے ساتھ علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی کی مسجد ہے, وہاں ایک صاحب آگے اپنا خطیب کی حیثیت سے بڑے متشدد قسم کے غالی قسم کے مولوی صاحب تھے, مولوی ضیاء اللہ قادری. اچھا. انہوں نے جو ہے نا ان کی تمام تر خطابت یا جو بھی ہے وہ صرف اہل حدیث دشمنی پر مبنی تھی. بڑا تنگ کرنا, گفتگو کرنی, کتابیں لکھنے, کتابچے لکھنے. تو میں والد گرامی کے ساتھ ہی تھا, تو میر صاحب سے والد صاحب جا کے آنے لگے کہ مجھے 6 مہینے صرف آپ اجازت دیں, تو اپنا دیکھیں کیا حال ہوتا ہے, کس طرح بھاگتا ہے. تو میر صاحب مسکرا کے کہنے لگے اہی لڑائی نہیں پوانی یہ تھے, اسی امن و امان نال رہنا ہے. یعنی والد صاحب کی جلالی طبیعت سے واقف تھے. اچھا, یہ سلسلے آگے چلتے ہیں. میں اس میں یہ ایڈنگ کرنا چاہتا ہوں, جس طرح آپ نے فرمایا کہ میں نے ان کو 73 میں پہلی مرتبہ دیکھا جب وہ پیر بدیع الدین شاہ راشدی صاحب کے ساتھ 72 میں بحیثیت ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث آئے. تو ان کی شخصیت میں ایسی کون سی خوبیاں تھیں جو ان کے قریبی لوگ یعنی فوراً محسوس کر لیتے تھے, اور اسے یعنی یوں کہہ لیں کہ ان کی شخصیت کی جو جاذبیت تھی, ایسی کون سی خوبیاں تھیں؟ دیکھیں, جو بھی بڑا آدمی ہوتا ہے نا, صاف دل کا آدمی, اس کے گردا گرد اس کی یعنی قد کاٹ کے گردا گرد اخلاص کا ایک حالہ ہوتا ہے. جس طرح چاند کے گرد حالہ ہوتا ہے نا, اس طرح حالہ ہوتا ہے. تو پتہ چل جاتا ہے, دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی کتنا مخلص ہے, کیسا ہونا. اچھا, تو یہ ہے کہ میر صاحب تو لکھ رہے تھے, ہم بچے تھے, لیکن سامنے کھڑے ہو کے میں دیکھتا رہا ہوں کہ اپنا کس انداز میں. اچھا, اس کے بعد پھر کئی ملاقاتیں ہوئی ہیں. پھر تو اپنا ملاقات کا ایک سلسلہ, والد صاحب کے ساتھ جاتے تھے تو اکثر دیکھتے رہتے. والد صاحب ان کے بڑے معترف تھے, حالانکہ والد صاحب سے چھوٹے تھے. والد صاحب کو وہ خان صاحب کہتے تھے. اچھا اچھا, چودھری صاحب, خان صاحب, پسوری نہیں زیادہ کہتے, خان صاحب کہا جاتا تھا. لیکن والد صاحب ان کے بہت زیادہ معترف تھے. یعنی کئی بار ایسا ذکر ہوا, جب بھی ذکر ہوا تو بہت زیادہ تعریف کیا کرتے تھے. اچھا, یہاں ایک اور بات بتا دوں میں آپ کو. تاریخی باتیں ہیں, بعض اوقات کرتے ہوئے دکھ تو ہوتا ہے, لیکن جو حقائق ہیں وہ مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی کے 2 شاگرد تھے سیالکوٹ میں. ایک حضرت حافظ محمد شریف صاحب, مبلغ سیالکوٹ مشہور تھے, بہت زیادہ کام انہوں نے کیا تھا. لیکن ایک مرحلے پہ آ کے نا اختلاف پیدا ہو گیا استاد شاگرد میں, یعنی تنظیمی اختلاف کہہ لیں یا معاصرت کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں. تو اس اختلاف کی وجہ سے اکثر لوگ جو ہے نا کچھ ادھر تھے کچھ ادھر تھے. لیکن والد گرامی بڑے سختی کے ساتھ مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی کے ساتھ تھے, اور بعد میں ساری اپنا ان کی جو تھی محبت اور الفت اور تل کے خاطر وہ میر صاحب کے ساتھ. واہ, انہوں نے نبھایا, کیا بات. اچھا, کئی لوگ آتے رہے بعد میں. اچھا, ان کی چونکہ کانفرنس بہت بڑی تھی پولیک کی, اور وہ صرف پولیک میں کانفرنس نہیں کرتے تھے, وہ کئی اور جگہوں پہ اپنا جو ہے نا پروگرام رکھا کرتے تھے, جس طرح بعض لوگ رکھتے ہیں. تو وہ آتے تھے والد گرامی کے پاس کہ جی وہ ان کو ساتھ صلاح, تو انہوں نے کہا کہ نہیں ساجد میر صاحب اور جو بھی. اچھا, پھر پروفیسر ساجد میر صاحب نے ایک تنظیم بنائی تھی. یہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو عام لوگوں کے علم میں نہیں. تنظیم شبان اہل حدیث, صحیح, باقاعدہ اس کا ایک دستور بنایا گیا, دستور شائع ہوا, سیالکوٹ میں بنائی تھی. اس کے صدر, پہلے جو صدر منتخب ہوئے تھے وہ الطاف صاحب تھے. صحیح, بھائی ایوب ہے نا آج کل جو کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ہوتے تھے بھائی الطاف صاحب. الطاف صاحب صدر تھے. صحیح. تو بھائی ایوب صاحب, میں ان کو جا کے جب بھی ملتا ہوں بڑے احترام سے ملتا ہوں. وہ بھی تنظیم شبان میں تھے. میرا کہنے کا مقصد ہے وہ اکٹھے ہوتے تھے نا, ان کو لازم ملزوم کہا جاتا تھا. ہاں. اچھا, اسی طرح الیاس صاحب تھے. الیاس صاحب آج بھی ہیں. حافظ یاسین صاحب, جی جی بالکل, یہ بھی اس دور کے تھے. صحیح, نوجوان تھے, ینگ تھے. تو میر صاحب نے یہ تنظیم بنائی تھی, تنظیم شبان اہل حدیث. تو والد گرامی نے ان کی تنظیم کو قبول کرتے ہوئے پسرور میں بھی تنظیم بنائی تھی. واہ. حالانکہ اس وقت جمعیت شبان اہل حدیث کے نام سے مرکزی جمعیت کی ایک تنظیم تھی. اس وقت تک تو کوئی اختلاف نہیں تھا علامہ صاحب کا دوسرا. تو جمعیت شبان اہل حدیث کے نام سے تنظیم تھی. اس کے صدر جو ہیں وہ مولانا یوسف انور ہوتے تھے, اور اس کے جنرل سیکرٹری ہوتے تھے مولانا اسرائیل. صحیح.
جنہوں نے بعد میں اپنا نام چینج کر کے طیب معاذ رکھ لیا تھا. اچھا. ہاں یہ میں اس لیے یہ واقعہ جو ہے نا ہمارے نوجوان نسل کو معلوم ہونے چاہیے. تو تنظیم جو بنائی تھی جمعیت شبان تنظیم شبان اہل حدیث, اس کا باقاعدہ دستور بنایا تھا. صحیح. بہت زیادہ متحرک تھی اور اس کے تحت بہت زیادہ جلسے کروائے امیر محترم کی اپنا قیادت میں. تو میر صاحب جو ہے نا اس وقت ینگ ہوتے تھے, نوجوان ہوتے تھے, کالی داڑھی ہوتی تھی. ہمارے والد صاحب ان سے عمر میں بڑے تھے, اور جس طرح میں نے بتایا کہ ہمارے والد گرامی کا بہت احترام کرتے, لیکن والد صاحب ان کے فالو کرتے تھے تنظیمی معاملات میں. اچھا, اسی وجہ سے میری جتنی کتابیں ہیں میں نے ان کو معنون کیا نا, تو پہلے میر صاحب کا نام لکھا, پھر والد گرامی کا نام لکھا میں نے. یعنی پہلے امیر محترم پروفیسر ساجد میر صاحب کے نام پہ معنون کی ہیں, پھر اس کے بعد والد گرامی کا نام لکھا. ٹھیک ہے. حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ میر صاحب والد صاحب کے اپنا اعتراف کر, لیکن والد صاحب جو تھے وہ میر صاحب کے, تو یہ ان کے ساتھ جو ہے نا تلق خاطر ذاتی حوالے سے جو میں نے آپ کے گوش گزار کیا. بالکل ٹھیک. آپ نے اپنی گفتگو کے آغاز میں بھی کہا نا کہ میرا ایک تعلق ان سے ذاتی ہے اور ایک جماعتی ہے, تو ذاتی حوالے سے میں یہ بات بھی پوچھنا چاہوں گا, اور اسی لیے میں نے ساری زندگی ان کی اپنا جو ہے نا, دیکھیں جماعتی حوالے سے تو ہمارے لیے وہ تمام رشتوں سے زیادہ بڑھ کر قابل احترام تھے, اس لیے کہ نظریاتی جو وابستگی ہوتی ہے نا وہ خونی وابستگی سے زیادہ. بالکل اسی طرح والد کا ہم احترام کرتے ہیں نا, تو جس کو نظریاتی طور پہ بڑا مانتے ہیں, پھر والد کے احترام پر ان کو احترام. لیکن میں ان کے ساتھ جو اپنا تھا نا بچپن کا, یا کیا کہتے ہیں پدرانہ شفقت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, اس لیے کہ ہمارے والد کے دوست بھی تھے, ساتھی بھی تھے, تو اس وجہ سے بھی میں ان کا احترام کرتا تھا اور تنظیمی طور پہ بھی احترام. بہت خوب. وہ آپ سے ذاتی حیثیت میں کس انداز گفتگو کو اپناتے تھے, اور کوئی بات جو اکثر آپ سے کہتے تھے, یعنی ذاتی حیثیت سے کس انداز سے اور شفقت سے آپ سے پیش آتے تھے؟ میر صاحب کا ایک طریقہ کار تھا کہ وہ اپنے ملازم کو بھی بڑے یعنی حد کا میرے انداز سے تو بلانا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. تو مثلا شفیق کو بھی بلاتے تھے نا, تو بعض اوقات تو کہتے ہیں شفیق کو بلا دو, تو بعض اوقات ہاں جی شفیق صاحب, یعنی آپ کو زیادہ معلوم ہے کہ وہ یہاں دفتر میں ان کے وہ خادم خاص تھے. اچھا, یہاں ایک ندرت یہ بھی ہے کہ سیالکوٹ میں بھی ان کے خادم خاص شفیق تھے. ہاں بالکل, مرکز میں بھی خادم خاص شفیق تھے, ہاں جی اور ہم بھی شفیق تھے, لیکن وہ ہم سب پر شفیق تھے. کیا بات, ہم سب کے لیے وہ شفیق کی حیثیت رکھتے تھے, مشفق تھے, مہربان تھے. تو اکثر یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنا نا میں نے جس طرح پہلے شروع میں کہا کہ بڑی جھڑکیاں کھائی ہیں, اصلاح کرتے رہتے تھے, اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ مخلص ہیں. بعد میں تو کئی لوگ آخری دور میں تو یہ ہوا نا کہ کئی اور لوگ آ گئے, لیکن بڑے سفر کیے میں نے ان کے ساتھ, بڑے مشکل مراحل کے اندر سفر کیے ہیں, اور ایسی ایسی باتیں ہیں کہ ہم حیران ہوتے ہیں کہ اتنی محبت اور شفقت کرتے ہیں. مثلا میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. یہ جو واقعہ لکھا تھا نا لیاقت بلوچ صاحب نے, جی بالکل, وہ روٹی کھاتے ہوئے ہاتھ, وہ میرے ساتھ ہوا تھا. صحیح. یعنی بیٹھے ہوئے کھا رہے ہیں, تو اکثر میں کوشش یہ کرتا تھا کہ جو ان کے بچ جاتا تھا نا بطور تبرک کے استعمال کرتا. ابھی جب وہاں گئے ہیں سیالکوٹ, جب فوت ہوئے ہیں وہ, تو اگلے روز کی بات ہے کہ ڈاکٹر شفیق صاحب انہوں نے نا فریج سے ایک بوتل نکالی, اس میں نا آدھی بوتل تھی پڑی ہوئی پانی کی. کہنے لگے یہ میر صاحب کی بچی ہوئی پانی بوتل ہے. میں کہا پہلے مینو نے کہنا نہیں میں پی نہیں, میں کہا مینو دینا میں بچا کے دینا. یعنی اس میں سے پھر زیادہ حصہ میں نے پیا, تو باقی جو ہے نا میں نے شفیق کو دیا. تو میری یہ عادت تھی. تو ایک بار کھانا کھا رہے تھے, آمنے سامنے بیٹھے ہوئے, میں میر صاحب کے برابر کبھی نہیں بیٹھتا تھا جب تک کہ وہ حکمن نہ کہہ دیتے. ہم نے بھی دیکھا, بالکل سمجھ میں نہیں بیٹھتا تھا. تو بعض اوقات ان کو پتا تھا اس چیز کا, تو بعض اوقات نا وہ حکمن کہتے تھے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ, میں حکم دے رہے ہیں. یعنی بعض اوقات کہہ دیتے, لیکن جب حکمن کہتے تو پھر میں نا بیٹھتا, لیکن پھر بھی میں جھیمتا ہوا. تو سامنے بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا, تو انہوں نے نا آدھی روٹی کی, روٹی کے 2 حصے کیے. ایک وہ ہاتھ میں, اچھا ہاتھ میں پکڑ کے کھاتے تھے, جو نیچے پڑا تھا نا جیسے میں نے پکڑا نا میر صاحب نے میرا ہاتھ پکڑ لیا, رکھو رکھو تھلے رکھو. اچھا میں پریشان ہو گیا, میں نے رکھ دیا. تو ساتھ ہی انہوں نے جب دیکھا نا کہ پریشان ہو رہا ہے, تو سارے کہنے پتہ کیوں تھلے رکھوائی ہے. میں کیوں, انصاف نہیں رہتا کہ نہیں کھاتی.
یعنی صحیح. یہ میرے ساتھ واقع ہوا تھا جو لیاقت بلوچ صاحب نے لکھا یعنی ابتدائی دنوں کی بات ہے آپ کے تعلق کے، یعنی شروع کی. شروع میں. بعد میں تو ہم ان کی عادت سے پھر واقف ہو گئے نا. بالکل. اچھا یہاں کھانے کے حوالے سے ایک واقعہ اور بھی ہے. جی ضرور. کہ وہ چاول بہت پسند کرتے تھے اور چاول کے ساتھ دال اور دال پتلی. یہ باتیں وہ ہیں شاید ہم لوگ تو اکثر بالکل ٹھیک کرنی چاہیے. لوگ چاہتے ہیں کہ پوڈ کاسٹ ہے یہ. بالکل. اکثر جگہ پہ جاتے تھے نا لوگ پوچھتے ہیں میر صاحب کوئی خاص دال چاول پکا لو، دال پتلی ہوئے. اچھا ایک دفعہ ایسا ہوا کہ چودھری اسحاق صاحب مانچسٹر میں ہوتے ہیں، وہ تشریف لائے تو حاجی نذیر انصاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے، انہوں نے ان کے اعزاز میں کھانا دیا. گلبرگ کا ایک بہت بڑا ہوٹل ہے ولیج ہوٹل، اس میں تو ہم بھی ساتھ گئے. تو میر صاحب نے نا اچھا وہاں نا بوفے سسٹم تھا تو 80 سے زیادہ ڈشیں تھیں. تو لوگوں نے پلیٹیں پکڑی، مرغن غذائیں رکھی اپنی پسند کی. میر صاحب گھوم رہے تھے تو میں نے کہا اپنا امیر محترم کی ویکھ رہے ہو؟ کہتے دال چاول. اب میرے ذہن میں یہ تھا کہ ہوٹل اتنا بڑا ہے، بوفے سسٹم ہے. میں نے کہا میر صاحب اتنے اپنا دال چاول کتنے ہونے، کہنا پھر ادھر نام ولیج کیوں ہوئے؟ ہوٹل کا نام ولیج. صحیح. یعنی ولیج آپ کو پتہ ہے گاؤں کو کہتے ہیں، کہنا ادھر نام پھر ولیج کیوں ہوئے. اچھا میں خیر کھڑا رہا کہ میر صاحب دیکھ لیں تو اس کے بعد میں بھی ڈالوں. تھوڑی دیر کے بعد آئے تو سادہ سفید چاول ہوتے ہیں نا جو ابلے ہوئے ہوتے ہیں، بالکل وہ چاول اور ان کے اوپر مسور کی دال ڈالی. تو کہنے وہ نکر سے پہ دینا. صحیح. اچھا میں نے کھانا کچھ اور تھا لیکن میں نے تبرکن نہ تھوڑا سا میں نے بعد میں تو میں گیا نا تو ہنڈیا میں دال پڑی ہوئی تھی، وہاں سے لے کے آیا. تو میرے محترم کا جو تھا نا پیار اور محبت کا انداز، میں واقعہ سنا رہا تھا کہ ایک بار نا ہم گئے کوئٹہ تو وہاں پتہ چلا جی کہ ایرانی جو ہے نا سویٹر وغیرہ جرسیاں وغیرہ بڑی سستی ہیں اور بڑی اچھی ہیں، ورائٹی بھی بہت ہے. تو میر صاحب مجھے کہنے لگے آؤ چلیے بازار. ہم بازار گئے تو اپنا دیکھنے لگے سویٹر بھی کوٹیاں بھی. میں نے اپنی حیثیت کے مطابق 1 یا 2 سویٹر لیے ہوں گے، میر صاحب نے کافی لی ہے. تو میر صاحب نے کہا اے میرے والوں. میں کہا میر صاحب رہنے دے میں خرید لینا. کہتے نہیں میں اپنے بچیاں نے لے ہیں تیرے واسطے بھی لے لیں. اچھا یہ پیار اور محبت کی علامتیں. اور صرف میرے ساتھ نہیں، اکثر لوگوں کو شاید نہ معلوم ہو، وہ اپنے ساتھ یہ شفیق جو ہے ہمارے مرکز میں عمومی طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے نا کہ خادم یعنی ایک چھوٹا سا ملازم ہے، لیکن میر صاحب کی ان کے ساتھ محبت اسی طرح تھی جس طرح بچوں کے ساتھ ہوتی. صحیح بات ہے. یعنی کئی بار میر صاحب نے اپنی جیب سے اس کے لیے سوٹ سلوائے ہیں. اچھا ایک واقعہ مجھے شفیق بتا رہا تھا، کہنے لگا ایک سفید سوٹ میں دیتا میر صاحب نے تے نال پیسے دیتے کہ اے میرے لو سوائی ہے. اچھا کہنے میں سوا کے تے پا کے آیا نا، یعنی میں پنجابی میں شروع ہو گئی جس طرح وہ سنا رہا تھا. کہنے میں پہن کے آیا تو میر صاحب کہنے لگا بٹن کتوں لے نے؟ میں کہا جی وہ درزی نے لائے نے، اب مینوں بھی منگوا کے دے. صحیح. اچھا میر صاحب کی ایک عادت مبارکہ تھی. تو کہنے لگا کہ میں گیا درزی کے پاس، درزی کہنے لگا میرے پاس تو ختم ہو گئے ہیں. تو میں نے کہنے لگا انہوں کو کہ جتوں لے کے آئی نا اتوں لے کے آئے. اچھا وہ درزی کو کہا تو گیا، اس نے جگہ بتائی، وہاں سے لے کے آئے تو 2-3 قسم کے تھے، لیکن میر صاحب نے مہنگے بٹن نہیں دیکھے، وہی رکھے جو ان کو پسند آ گئے تھے. اچھا ایک واقعہ جو ہے نا میری نگاہوں کے سامنے ہوا، مانچسٹر میں ہم گئے ہوئے تھے، میر صاحب بھی تھے میں بھی تھا، اور ٹھہرے ہوئے تھے ہم چودھری اسحاق صاحب کا قریب کا مکان تھا. اصل میں وہ مکان جو ہے نا میاں نعیم صاحب تھے نا، میاں فضل حق صاحب کے صاحبزادے. جی بالکل. تو ان کے گھر والے آج کل آپ کو پتہ ہے برطانیہ میں رہتے رہے ہیں، تو فضل حق ثانی وہ ان دنوں میں چھٹیوں پہ آئے ہوئے تھے. تو ایک کمرے میں میر صاحب رہ رہے تھے، ایک میں بھی تھا. تو صبح جب ہوئی نا تو کہنے لگے جی چلنا ہے مال پہ. اچھا اس وقت ہائبرڈ مال ہے شہر یا کیا نام ہے اس کا، تو بہت بڑا مال ہے، سب سے بڑا مال مانچسٹر کا وہ ہے، کئی منزل ہے اور بہت پھیلا ہوا ہے. تو وہاں گئے جی میر صاحب نے خریداری کرنی ہے، میر صاحب کے ساتھ چلے گئے، لفٹ پہ چڑھے، دوسرا یا تیسرا مالا ہوگا، چلتے گئے ایک سٹور پہ گئے، بہت بڑا سٹور تھا. اب ہم میر صاحب کے پیچھے ہیں، میر صاحب آ گئے. میر صاحب ایک نا کونے میں گئے تو
تو وہاں سے نا جراب کا ایک جوڑا لیا، کہنے مل گئی، چلو چلیں، جا کے قیمت ادا کی، واپس آ گئے، صرف ایک جراب کی جوڑا۔ تو میں نے میر صاحب سے کہا، میں نے کہا جی صرف جراب کا جوڑا کہتے ہیں، میں کہا یہ خاصیت کی ہے، کہنے لگا سوتی ہے۔ صحیح، یعنی مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ میر صاحب کی طبع کے اندر ندرت تھی، وہ جس چیز کو پسند کرتے تھے نا، وہ اپنا کم قیمت ہے یا زیادہ قیمت ہے اس کو پسند کرتے، جو ان کے نظر میں یا ان کے دل میں لگ جاتی تھی۔ اچھا، اسی طرح کئی بار ایسا ہوا کہ وہاں سے بسکٹ منگوایا کرتے تھے، حالانکہ یہاں بھی مل جاتے ہیں، لیکن وہ ان کو اچھے لگ رہے تھے ان کے جی پہ، اور یہی صورتحال تھی وہ بٹنوں والی جو میں نے یہاں کی ہے۔ تو کئی ایسی باتیں میر صاحب سے جو ہے نا، میر صاحب سے پوری زندگی جو ہے نا ترتیب وار تھی۔ صحیح بات، میر صاحب کی زندگی میں ترتیب بہت زیادہ تھی، اور جس آدمی کی زندگی میں ترتیب آ جائے نا اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں رہتا، صحیح بات، اور وقت جو ہے نا اس کے لیے ہر حال میں فائدہ مند ہو جاتا ہے، اور وقت کے اندر برکت آ جاتی ہے جس کی زندگی میں ترتیب آ جائے۔ تو ایک مرتب شخصیت کا نام ہے پروفیسر ساجد میر۔ کیا بات ہے، اس حوالے سے کئی واقعات ہیں، لیکن ہاں بالکل، یہ ذاتی زندگی کے حوالے سے اور ان کی شخصیت کے حوالے سے آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو کی۔ پروفیسر ساجد میر رحمہ اللہ ظاہر ہے ایک عرصہ تک 33 سال تک جماعت کے سربراہ رہے۔ جب حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کی اپنے احباب کے ہمراہ شہادت ہوئی، یہ سانحہ پیش آیا، آپ بھی اس یعنی جس جگہ دھماکہ ہوا وہاں آپ بھی موجود تھے، زخمی ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت و عافیت سے نوازا۔ تو پروفیسر ساجد میر رحمہ اللہ نے تب اس دور میں قیادت سنبھالی اور جماعت کو ترقی کی طرف اللہ کے فضل سے لے کے گئے، تو جماعت میں ان کے کردار کو آپ کس طرح بیان کریں گے؟ دیکھیں، ہر آدمی جو ہے نا اپنی اپنی جہت نظر کے مطابق گفتگو کرتا ہے۔ پروفیسر ساجد میر صاحب کی ایک تو تنظیمی زندگی میں نے بتایا نا کہ 1972 میں وہ ناظم اعلیٰ بن گئے تھے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے، پیر بدر شاہ، اور اس وقت حضرت علامہ شہید جو ہیں وہ ایک عاملہ کے رکن تھے۔ صحیح۔ پھر بعد میں یہ ہوا کہ میر صاحب بیرون ملک چلے گئے سلسلہ روزگار یا کیا کہتے ہیں تعلیمی حوالے سے، تو وہاں سے جب واپس آئے ہیں تو اس وقت میر صاحب کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا۔ صحیح۔ اور اس وقت جمعیت اہل حدیث کے ناظم اعلیٰ تھے جناب حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور اس وقت بھی یہ تھا کہ ایک ناظم اعلیٰ تو ایک نائب ناظم اعلیٰ، اور نائب ناظم اعلیٰ تھے مولانا حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ تو علامہ صاحب جب باہر جانے لگے ایک بیرون ملک سفر پر، تو مجھے کہنے لگے کہ پرچے میں نا، یعنی ہفتہ روزہ الاسلام ہوتا تھا اس وقت جو جماعتی آرگن تھا، کہنے لگے اس میں نا اعلان لگا دیں کہ علامہ صاحب کی غیر موجودگی میں قائم مقام ناظم اعلیٰ پروفیسر ساجد میر ہوں گے۔ صحیح۔ میں نے میر صاحب سے میرا تعلق خاطر تو تھا، لیکن میں نے صرف ایک دستوری حوالے سے بات کی، میں نے کہا جی کہ نائب ناظم اعلیٰ تو مولانا حبیب الرحمن یزدانی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ قائم مقام، تو مجھے علامہ صاحب کہنے لگے تینوں نہیں پتہ ساجد میر کون ہے، واہ، تو لا دے۔ اور 2 بار ایسے ہوا، باقاعدہ ہفتہ روزہ الاسلام کے جو ریکارڈ ہے وہ گواہ ہے کہ 2 دفعہ علامہ صاحب باہر گئے اور میر صاحب کو مقرر کر کے گئے۔ پھر جب یہ حادثہ ہوا تو میں تو اس وقت زخمی تھا، تو زخمی بعد میں جب صحت بحال ہوئی تو میں آیا، تو تنظیمی طور پہ اس وقت اپنا دستوری طور پہ تو عہدہ نہیں تھا اہل حدیث یوتھ فورس کا آرگنائزر کا، لیکن ہوا یہ کہ علامہ صاحب نے مجھے کہا کہ اہل حدیث یوتھ فورس کے معاملات نو ویکھو۔ جب میں کراچی سے علامہ صاحب نے بلوایا، علامہ وہ ایک الگ داستان ہے کہ علامہ صاحب سے جو تعلقات تھے، تو میں آیا تو میں نے اپنا انصاری صاحب کے سامنے بات ہوئی، بشیر انصاری، تو انہوں نے لکھ دیا آرگنائزر، حالانکہ ہوتا نہیں تھا، نہ میں نے لکھوایا نہ علامہ صاحب نے کہا، لیکن انصاری صاحب نے لکھ دیا۔ صحیح۔ بعد میں بعض لوگوں نے اعتراض بھی کیا، جی آپ نے آرگنائزر کیوں لکھا؟ تو محمد خان نجیب کہنے لگے جی پاویں جنج بھی لکھا گیا اسی ماننے ہیں۔ صحیح صحیح۔ لیکن ہوا یہ کہ جب حادثے کے بعد میں پہلی بار آیا تو 50 لوئر مال پر اجلاس ہوا، تو اس وقت ناظم اعلیٰ بن چکے تھے
پروفیسر ساجد میر صاحب، یعنی علامہ صاحب کی شہادت کے بعد، تو میر صاحب کر رہے تھے ہینڈل اس اجلاس کو، تو میر صاحب نے میرا نام پیش کیا صدر کے لیے. کیمپ کا صدر تھے اس وقت انور ساجد صاحب. تو جب میرا نام پیش کیا میر صاحب نے تو سب نے قبول کر لیا. اس وقت اس کے بعد پھر جو ہے نا میں میر صاحب کے ساتھ سفر میرا. جناب پروفیسر ساجد میر نے ان مشکل حالات میں جو سنبھالا دیا جماعت کو، وہ ایک مثال ہے. اللہ اکبر. ایک طرف صرف حضرت علامہ شہید کے عشاق کا گروہ تھا، اس گروہ کو جماعت بنانا، اس گروہ کو جماعت بنانا، یہ پروفیسر ساجد میر کا کمال ہے. اللہ اکبر. اور صرف جماعت نہیں بنایا، دونوں جماعتوں کی صلح کے بعد پورے پاکستان کے تمام اہل حدیث نے جس طرح متفقہ طور پر قبول کیا امیر محترم کی عمارت کو، وہ پروفیسر ساجد میر کی شخصیت کا ایک بہترین رخ ہے. اللہ اکبر. لیکن یہاں ایک بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت نوجوان جو تھے نا، اہل حدیث نوجوان، بہت زیادہ جذباتی تھے. میں اپنی کیفیت بتاتا ہوں نا، میں صدر بھی بن گیا تھا، میں زخمی بھی تھا. ہماری کئی بار اپنا ذہن میں تخریبی سوچیں پیدا ہوئیں کہ یہ کر دیں وہ کر دیں. جو نوجوانوں کی کیفیت ہوتی ہے، خصوصاً ٹین ایجر کی اپنا یا جذباتی نوجوان، وہ کیفیت تھی. اگر وہ کیفیت جذباتی رہتی تو ہمارے اکثر نوجوان یا مر چکے ہوتے یا جیلوں میں پڑے ہوتے. اللہ اکبر. یہ امیر محترم کی بصیرت تھی اور قائدانہ صلاحیت تھی کہ انہوں نے اپنی جماعت کے نوجوانوں کو بچایا. اللہ اکبر. اور نہ صرف بچایا بلکہ ان نوجوانوں کو صحیح تعمیری رخ پر چلایا، تعمیری صلاحیتیں ان کے اندر اجاگر کیں، اور وہی نوجوان جو ہیں بعد میں اپنا کوئی کسی جگہ پہ پہنچا، کوئی کسی جگہ پہ پہنچا اور دین کی خدمت کرتے رہے. ورنہ اگر جذبات کی رو میں بہہ جاتے، انتقام در انتقام کی صورت پیدا ہو جاتی، تو پھر ہمارے جو باصلاحیت نوجوان تھے وہ سارے ضائع ہو چکے ہوتے. صحیح. یہ ایک بہت بڑا. دوسری بات یہ کہ حضرت علامہ شہید کے دور کے اندر اکثر یہ ہوتا تھا کہ جو حضرت علامہ شہید نے فرما دیا. اکثر اجلاس ہوتے تھے، تنظیمی اجلاس بھی ہوتے تھے، تنظیمی باتیں بھی ہوتی تھی، لیکن زیادہ تر حضرت علامہ شہید کو پیروی کی جاتی تھی، ان کو فالو کیا جاتا تھا، ان کے احکامات چلتے تھے. دفتری انداز میں جماعت کا کام جو چلا ہے، منظم انداز میں، دفتری انداز، وہ پروفیسر ساجد میر صاحب کے فائل ورک جو ہوا ہے نا، وہ ان کے دور میں ہوا. صحیح. اور حضرت علامہ شہید کی جو قیادت تھی وہ ایک جرت اور خطابت کے باعث لوگ ان کے والا و شہداء تھے، نوجوان خصوصاً. امیر محترم کو اس کے حوالے سے جو لوگ اپنا موازنہ کرتے تھے نا، وہ سوچتے تھے کہ کہاں علامہ صاحب، کہاں پروفیسر. لیکن جماعت منظم ہوئی، اور جماعت جس انداز میں آپ کو نظر آ رہی ہے وہ فائل ورک کی وجہ سے ہوئی تھی. اور یہ قائدانہ اور تنظیمی صلاحیتیں جو ہیں نا پروفیسر ساجد میر صاحب میں تھی. صحیح. اچھا، اس کے بعد پھر یہ بھی ہوا کہ وہ مولانا محمد صدیق اختر تھے نا، رحمۃ اللہ علیہ، رحمۃ اللہ علیہ، وہ میرے ساتھ، مجھے اور ان کو میر صاحب نے نا حج پہ بھیجا رابطہ عالم اسلامی کی طرف سے. تو اس وقت تک وہ میرے بارے میں نا تفضیلات کا شکار تھے، اس لیے کہ پہلے رہا کچھ جذباتی پن تھا ان کا. تو مجھے میر صاحب کہنے لگے کہ مولانا تاڑے والد صاحب دے ساتھیاں وچوں نے تے انہاں نے خدمت کرنی ہے. میں کہا جی میرے بزرگ نے، تو کہنے لگے نہیں اچھے طریقے سے، یعنی ان کو یہ پتہ تھا کہ مولانا میرے بارے میں کیا. خیر میں نے وہاں خدمت کی، بہت خدمت کی. تو جب وہ واپس آئے ہیں تو ان کے بیٹے بتاتے ہیں کہ بہت زیادہ تعریف کیا کرتے. وہاں بھی 2-3 بار ایسی بات ہوئی کہ بات کرتے کرتے وہ رونا شروع ہو گیا. بزرگ تھے. انہوں نے ایک بات جو ہے نا تسلسل کے ساتھ میرے ساتھ کئی بار کی. کہنے لگے اس پروفیسر ساجد میر ہے نا، انہوں نے کدی دشمنی دے وچ، مخالفت دے وچ بھی، یعنی بہت زیادہ غصہ بھی ہوئے نا، کدی کسی نے گال نہیں کڈی. اللہ تے کدی اپنا جڑا نا کسی کی غیبت نہیں کیتی، تے جھوٹ نہیں کدی بولیا. اللہ بہت بڑی گواہی. سمجھ لیں. اچھا، اس کے بعد یہ صورتحال ہوئی کہ آپ دیکھیں کہ پوری تنظیمی زندگی میں
اتنے کھلے دل کا بندہ اللہ کہ پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے نا میرے خلاف بدزبانی کرتا ہے، آ گیا نا تو کبھی جتلایا نہیں، لڑکایا نہیں کبھی. اور یہی وجہ ہے کہ مخالف سے مخالف لوگ بھی جماعت میں شامل ہوتے گئے. صحیح. یہ وسعت ظرف اور وسعت قلب جو ہے نا، یہ ایک قائد کی قائدانہ سب سے بڑی صفت ہے.